قربانی کے گوشت کے بارے میں کھانا ہے یا صدقہ کرنا، اس پر میں ضرور ابھی بات کروں گا، رہ نہ جائے ایک غلطی اور۔ تو جیسے یہود و نصارہ ایک انتہا کی طرف گئے، وہ انتہا کیا کہ قربانی کا فلسفہ انہوں نے اپنے مذہب سے نکال دیا۔ قربانی سے مراد جانور ذبح کرنا، یہ انہوں نے اپنے مذہب سے کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ تو ہمارے ہاں بھی دوسری انتہا پہ چلے گئے ہیں، جہاں قربانی نہیں بھی کرنی وہاں بھی، بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ جملہ مکمل کرنا کوئی مشکل ہے؟ وہاں بھی قربانی کر رہے ہیں۔ جانور کاٹنا بقرعید کے 3 دنوں میں عبادت ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ ایک اسٹیٹ ایجنٹ کا فون آیا کہ ہم لوگ جب نیا پلاٹ خرید کے مکان بناتے ہیں نا بیچنے کے لیے، تو مکان کی پہلے جانور ذبح کرتے ہیں، بکرے کٹتے ہیں، ان کا خون گراتے ہیں، اس میں برکت ہوتی ہے، بلائیں ٹلتی ہیں، ریٹ نیچے نہیں آتے۔ میں نے کہا بالکل حرام ہے، بالکل کیا ہے؟ بدعت۔ اس نے کہا اگر خون بنیادوں میں نہ گرائیں، ویسے ہی بکرا کاٹ کے صدقہ کر دیں۔ بولو بھائی، بکرے کی بددعائیں لگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ صدقہ اسلام میں ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی صدقے کا بنیادی مقصد ہے غریب کے ساتھ تعاون، وہ بکرا کاٹنے میں نہیں ہے، وہ بکرے کے پیسے دینے میں ہے۔ راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں، پیسے دے دو، بکرے کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات؟ اب دیکھ لو نا، صدقے کے بکرے کے نام پہ میرا کلپ ہے، پورے دلائل اس میں ہے، صدقے کا بکرا پورے دلائل اس میں ہے۔ جانور کاٹنا 3 موقع پر ہے اسلام میں، خوب سمجھ لو۔ ایک بقرعید میں، ایک حج میں جو دم واجب ہوتا ہے، وہ صدقہ کرنے سے کافی نہیں ہوتا، وہاں بکرا ہی کاٹنا پڑے گا، دمبا بکرا یا گائے یا اونٹ۔ تیسرا عقیقے میں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بچہ پیدا ہوا، فیملی پلاننگ والوں کو بہت تکلیف ہوئی، اللہ کہتے ہیں 2 بکرے کاٹ کے بتا دو کہ ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی، ہمیں کیا ہو رہی ہے؟ خوشی ہو رہی ہے۔ یہ فلسفہ کا بنیادی مقصد یہ ہے، کیونکہ خوشی پہ بکرے کاٹے جاتے ہیں نا۔ آپ کہہ سکتے ہیں حج میں دم واجب ہوتا ہے، وہ بھی تو ایک سزا کے طور پہ واجب ہوتا ہے، وہاں بھی بکرا کٹتا ہے۔ تو یاد رکھو جو سزا کے طور پہ بکرا کٹتا ہے اس کا گوشت حلال نہیں ہوتا، گوشت صدقہ کرنا پڑتا ہے، سمجھتے ہو؟ جبکہ عقیقے کا گوشت پورا خود بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ سزا کے طور پہ نہیں ہے، یہ شکرانے کے طور پر ہے۔ تو 18واں بچہ بھی اگر آپ کے ہاں پیدا ہو جائے تو اسلام آپ کو دوبارہ سے 2 بکرے کاٹنے کا حکم دے کے یہ بتا رہا ہے کہ 18ویں پہ بھی ہمیں ندامت نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم پہ تو ندامت ہو سکتی ہے بعض لوگوں کو، لیکن 18ویں بچے پہ نہیں ہے، خوشی ہے، کیونکہ اسلام اولاد کی کثرت پہ بہت حریص ہے، نسل بڑھانے پر بہت حریص ہے۔ اسلام نے ہر بچے پہ 2 بکرے رکھ دیے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہوا کہ ایک انتہا یہ ہے کہ بقرعید کے 3 دنوں میں خون بہانا سنت ہے، چوتھے دن میں، 5ویں دن میں، 6ٹھے دن میں نہیں۔ علماء نے بیان کیا آپ گائے لے کر آئے، آپ نے ذبح کرنی تھی، گائے بھاگ گئی، 3 دن تک تلاش کرتے رہے، چوتھے دن پکڑائی میں آئی ہے، اب نہیں کٹے گی وہ، اب ٹائم بولو بھائی گزر گیا۔ اب آپ پوری گائے کسی کو صدقہ کر دیں یا گائے کی قیمت صدقہ کر دیں اور گائے پال لیں۔ گائے پال کے پھر آپ کھانا چاہیں تو کاٹ کے کھا بھی سکتے ہیں، پالنا چاہیں تو پال بھی سکتے ہیں، کسی کو پہنانا چاہیں تو بولو بھائی پہنا دیتے ہیں لوگ، قربانی کے پورے جانور پہنا دیتے ہیں۔ تو ایک انتہا کیا ہوئی ہے کہ جہاں قربانی نہیں ہے وہاں بھی قربانی، کالی مرغی، پیلی مرغی، مرغی ذبح کرو، صدقہ نکالو مرغی کا، اور نہیں بھائی، ہاں کسی غریب کو دل ہی گوشت کھانے کا چاہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے راشن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہ آٹے کی ضرورت نہ دال کی ضرورت، میرا بکرا کھانے کا دل چاہ رہا ہے، مجھے بکرا صدقہ کر دو، تو پہلے تو 2 تھپڑ لگاؤ اس غریب کو، کمبخت بکرے تو ڈیفنس میں کھانا مشکل ہو گیا ہے، تو غریب ہے تیرے بکرے کھانے کا۔ غریب آدمی ہمیشہ راشن کو بکرے پر ترجیح دے گا، وہ کہے گا جتنے کا بکرا آتا ہے پورے مہینے کا راشن آ جائے گا، بکرا تو 2 دن میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی چلو اگر کوئی غریب کہتا ہے نہیں جی میں نے زندگی میں کبھی بکرا نہیں کھایا، میں راشن ڈالنے والے تو بہت ہیں، اللہ کا واسطہ مجھے ایک بکرا خرید کے کاٹ کے دے دو، میں اس کا گوشت کھاؤں گا، تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں بکرا مقصود نہیں ہے، کیا مقصد ہے؟ گوشت، بکرا کاٹنا مقصد نہیں، بلکہ اس میں بھی قصائی سے گوشت خرید کے دے دو۔ 2 فائدے ہوں گے، ایک تو گوشت سستا ملے گا، نمبر 2 اس کی مرضی کا ملے گا، ہاں بھئی تجھے چانپیں چاہیے چانپیں مل جائیں گی۔ ویسے تو اس غریب کو تھپڑ دوبارہ مارنے کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا؟ اندازہ لگاؤ یار،
چانپے چاہیے اس کو، پٹ کا گوشت چاہیے، ران کا گوشت چاہیے. لیکن چلو ہوتا ہے یار، بعض دفعہ غریب آدمی کا بھی دل تو اس کے سینے میں بھی ہے نا. کہہ رہا یار مجھے نہیں چاہیے راشن آج، مفتی صاحب مجھے کیا کھلا دو؟ بکرا کھلا دو. تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں کاٹوں گا نہیں بکرا، میں کہوں گا یار کسائی سے سستا بھی پڑے گا، محنت بھی کم، اور کسائی کو کاٹنے کی جو اجرت دینی ہے اس کی بھی بچت، تو دکان سے خرید کے دوں گا نا میں. نہیں، کاٹنا ہی ہے. اس کا مطلب آپ بکرا کاٹنے کو عبادت سمجھ رہے ہو، اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، بدعت ہے یہ. کیونکہ تمام فقہا لکھتے ہیں کہ قربانی میں جو جانور کاٹنے کا ہمیں حکم دیا گیا نا، یہ غیر مدرک بالقیاس ہے. تھوڑی گاڑی اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا حکم ہے جو عقل سے سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ اسلام کے جتنے احکام ہیں نا، ان کی لاجک آسانی سے سمجھ میں آتی ہے بھئی، وہ فوراً سمجھ میں آئے. جیسے نماز ہے بھئی، نماز اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، ہر مذہب میں سجدہ ہوتا ہے، ہمارے مذہب میں بھی سجدہ ہے، دوسرے مذہب میں دوسروں کے لیے ہوتا ہے، ہمارے ہاں اللہ کے لیے ہوتا ہے. روزہ سمجھ میں آتا ہے بھئی، خواہشات کو کیا کر رہے ہو؟ کنٹرول، برداشت کر رہے ہو، تو اس سے کنٹرولنگ پاور بڑھتی ہے. حج بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی گئے اللہ کے گرد، اللہ کے گھر میں دیوانوں کی طرح گھوم رہے ہیں، لیکن ادھر سے جانور کاٹو، اس بیچارے نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا. لوگ مجھ سے کہتے ہیں حاملہ گائے کی قربانی جائز ہے، ہم کہتے ہیں بھائی بہتر تو نہیں ہے لیکن جائز ہے. کہتے ہیں اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے، لوگ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کی ماں نے کون سے کوئی کبیرہ گناہ کیے میں بھائی ہے؟ اس پہ کوئی تہمتیں لگی ہوئی ہیں جو اس کو کاٹ رہے ہو؟ تو معصوم تو اس کی ماں بھی ہے اور اس کا، دونوں ہی معصوم ہیں. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے بھائی، یہ معصوم جانور ہیں اتنے بیچارے کہ پورے سال تو ایسے ان کی کھلائی پلائی ہو رہی تھی کہ جیسے اپنے اولادوں سے بڑھ کے پالا جاتا ہے ان کو. اور یوٹیوب پہ آ رہے ہیں انٹرویو، جو تاجر ہیں وہ جو پالتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنے بچوں سے بڑھ کے اس کٹے کو پالا ہے، کہتے ہیں نا وہ. تو ایسے پال پال کے مسٹنڈے بنا دیا ہو ایسی ان کی، پھر ایک دم کیا کر دیا؟ کاٹ دیا. تو یہ ایسا حکم ہے جو بظاہر جس کی کوئی لاجک بولو بھائی نہیں. فقہا کہتے ہیں ایسے احکام جو بظاہر اللاجیکل ہیں، بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا کوئی حکم اللاجیکل نہیں ہوتا، اس میں حکمتیں چھپی بھی ہوتی ہیں، لیکن بظاہر یہ کچھ سمجھ میں آنے والا کام نہیں ہے. بظاہر اس میں جانوروں کا بھی نقصان اور انسانوں کا بھی نقصان ہے. انسانوں کا نقصان ایسے ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے خوراک، اور خوراک میں سب سے بہتر خوراک گوشت ہے، اور گوشت میں سب سے بہتر گوشت ان چار جانوروں کا پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے. تو یہ انسان کی بیسک ضرورت کو آپ، جو ایک اسٹاک تھی پورے سال استعمال ہو سکتی تھی آرام آرام سے، آپ 3 دن میں کروڑوں کی تعداد میں کاٹ کے وہ مال کیا کر دیتے ہیں؟ ضائع. آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو ٹھکانے لگاتے ہیں، بھائی جتنا بھی ٹھکانے لگائیں، اس کا اگر پورے سال اسٹاک کر کے ان کو استعمال کیا جائے تو جس طرح سے ڈسٹریبیوشن ہوگی نا ایک اعتدال کے ساتھ، تو وہ ڈسٹریبیوشن 3 دن میں نہیں ہوتی. یعنی اگر کسی ماہر معیشت سے پوچھیں، آپ اکنامکس کے ماہر سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ اکنامکلی یہ نقصان دہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات بھائی، اکنامکلی کیا یہ؟ یار مجھے ایک بات بتاؤ نا، آپ 10 کلو گوشت لے کر آ کے فریز کر دیا آپ نے، تو آپ بیگم سے بولو گے نا روزانہ تھوڑا تھوڑا اس میں سے پکاتی رہو اور فریز کر دو، یا ایک بکرا لا کے کاٹو گے تو آپ کیا کہو گے کہ بھئی اس کو کیا کرو، تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرو تاکہ روزانہ ہم کھائیں. بیگم نے 10 کلو گوشت ایک دن میں ہی نکال دیا فریج سے، تو آپ کتنا کھا لو گے؟ جتنا بھی کھاؤ گے، کچھ کھاؤ گے، کچھ صدقہ کرو گے، اور کچھ غریب بھی 3 دن میں اتنا کھا لے گا نا، صدقے کی بھی اتنا قربانی کھا لیتا ہے غریب آدمی بھی، کہ وہ بھی پورے سال اسٹاک نہیں کر سکتا. تو اکنامکلی اس کا فلسفہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اور دوسرا بظاہر ظلم جانور پہ، بظاہر اچھا والا کٹا بکرا پالا، کوئی جرم نہیں کیا، کسی کو ٹکر نہیں ماری اس نے، کسی کی گھنٹی بجا کے نہیں بھاگا. اس سے زیادہ تو ہمارے اپنے بچے شرارتی ہوتے ہیں نا. اتنا کچھ بیچارہ معصوم کیا کر دیا آپ نے؟ چلو اسلام یہ کہتا ہے کہ معذور جانوروں کو کاٹ دو، ہم کہتے یار یہ تو ویسے بھی لنگڑے لولے، بڑی ان کو پالنا مشکل ہو رہا تھا تو ہم ان کو کاٹ دیتے ہیں. تو سمجھ میں آتی ہے نا بات. اسلام نے کہا جو لنگڑا ہے وہ، بولو بھائی نہیں چلے گا، نہیں ہے. فقہا نے لکھا ہے جس جانور، جو خوبصورت جانور ہو اس کی قربانی زیادہ بہتر ہے. مادہ کی قربانی بھی بعض فقہا لکھتے زیادہ بہتر ہے، حالانکہ وہ نسل بڑھاتی ہے،
لیکن یہاں قربانی کا تو مطلب ہی کیا ہے؟ ایسا کام کرو جس سے آپ کے دل پہ آرے چلیں، ماہر معیشت کے دل پہ آرے چلے. یار یہ ہماری اکنامکس کی تو ساری ایکویشنز یہاں کے کیا ہو رہی ہیں؟ فیل ہو رہی ہیں، تباہ کر دی ان لوگوں نے. اللہ کہتے ہیں ہونے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اکنامکس کے ماہرین کو رونے دو، ان کی ساری ایکویشنز کو فیل بولو نا بھائی، ایکویشنز کو فیل ہونے دو ان کے ساتھ. ایسی کی تو اللہ ایسا حکم کیوں کروا رہا ہے؟ اچھے بھلے کٹے پلے پلائے کوئی انڈیا سے اسمگل ہو رہے ہیں، وہ کہاں سے آ رہے ہیں، اور ایک دن میں کاٹ پیٹ کے چانپے الگ سری پائے الگ. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اللہ کہتے ہیں میں کیا ہوں؟ خدا. گاڈ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کی لاجک بیٹھ کے بیان کرے. تو میں خدا کس بات کا ہوا بھائی پھر؟ تو ہم جو 3 دن قربانی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کوئی ہندو پوچھے یار اس جانور نے کیا بگاڑا ہے، آپ بولو بھائی اس جانور نے نہیں بگاڑا، لیکن اس جانور کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اسی اللہ کا حکم ہے اس کو کاٹ ڈالو. وہ کہے گا میری سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ اس سے کہیں اس لیے نہیں آتا کہ تمہاری سمجھ میں اللہ ہی نہیں آ رہا ہے. جو اللہ نہیں ہے وہ تمہاری سمجھ میں آ رہے ہیں، جو اتنے پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں، جو حقیقی خدا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھو میں لوگوں سے کہتا ہوں نا، ابا اگر کوئی آرڈر دیں، ہمارے ایک استاذ تھے، ان کے والد صاحب تھے کیا ہیں، تو ہمیشہ میں ان کو تھے کر دیتا ہوں، ہیں ابھی بھی الحمدللہ، یعنی واقعہ پرانا ہے نا تو اس حوالے سے تھے. ان کے والد صاحب جب انہیں کوئی حکم دیتے، وہ دیہاتی والد تھے، عجیب سے حکم بھی دیتے تھے جو سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے. ہم کہتے یار یہ کیا کہہ دیا انہوں نے، اب آپ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حکم کیا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں دینے والا کون ہے. ابا نے حکم دیا ہے تو بے شک سمجھ میں نہ آئے، تو ابا کا حکم اگر سمجھ کے عمل کرنا ہے تو ابا میں اور دوست میں کوئی فرق ہوا؟ ابا میں اور باس میں کوئی فرق ہوا؟ ابا نے کہا 20 انڈے لے آ. اب آپ ابا سے جو لڑکے بحث کر ہوتے ہیں، ابا 20 افراد گھر میں نہیں ہیں، 20 انڈے کا کرنا کیا ہے؟ ابا پھر دوسری دفعہ بولیں گے بھائی تیرے کو بولا ہے کہ 20 انڈے لے آ. بچے لڑ رہے ہوتے ہیں نا، ابو 20 انڈوں کا کیا کرنا ہے، 10 بہت ہیں. تو تیسری دفعہ میں ابا کیا بولے گا؟ باپ تو ہے یا میں ہوں؟ جو تجھے بولا ہے نا کر، چماٹ آئے گا ورنہ. تو باپ جو ہے نا، باپ یا ماں یا گھر کے جو بڑے ہیں، ان کو فالو اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان کا حکم سمجھ میں آ رہا ہے. ویل ڈن، ابا نے آج بڑا شاندار آرڈر کیا ہے، بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. بھائی آرڈر ابا نے کیا ہے، ایسی کی تیسے، جو مطلب اس کا ہمیں کیا ہے یار. نہیں کروں گا تو ناراض ہو جائیں گے، تو ناراضی سے بچانے کے لیے اس کو 20 انڈوں کی مثال مزیدار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. 20 وہ اب مثال میں اچھی سوچوں گا تو ٹائم اسی میں پورا ہو جائے گا. مقصد تو سمجھ میں آ گیا نا کیا کہہ رہا ہوں میں؟ تو وہ لاجک نہیں. تو بھائی اللہ کا مقام ابا سے تو زیادہ ہے نا. اور قربانی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات کا حکم دیا تھا. تم کہہ رہے ہو معصوم گائے نے کیا بگاڑا ہے جو ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں؟ وہ معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام نے کیا بگاڑا تھا جن کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے تھے؟ کیا ہو گیا بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہا؟ قرآن میں ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح، 7 سال کا معصوم بچہ، اور دعاؤں سے ملا، بشارتوں سے ملا. وہ ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ جب تو نے ذبح ہی کروانا تھا تو دیا کیوں؟ آپ کسی کو گفٹ دیں، موبائل ڈبہ پیک، اور گفٹ بھی آپ دیں کہ بھائی یہ گفٹ برائے گفٹ نہیں ہے، تمہاری حسن کارکردگی سے متاثر ہو کر یہ آئی فون آپ کو میں دے رہا ہوں. تو وہ گفٹ کی اور ویلیو ہے کہ آپ کی کارکردگی سے باس کیا ہوا ہے، متاثر، کہ یہ ڈبہ پیک آئی فون آپ کے لیے. 3 دن کے بعد وہ کہتا ہے یار واپس کر دو. تو آپ کہیں گے سر یا تو دیتے نہیں، دیا ہے تو واپس لینا غیر اخلاقی حرکت ہے، کہیں گے نا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا اسماعیل، ان کی قربانیوں کے صلے میں، کہ آپ کو اللہ نے بہت آزمایا. اللہ نے کہا گفٹ دوں گا اسماعیل، 7 سال کا بچہ جو انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا. اس سے پہلے تو ماں کی کسٹڈی میں ہوتا ہے نا، 7 سال میں کہاں آتا ہے، باپ سے لگاؤ اس کا بڑھتا ہے. اور اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اس کو کیا کر دو، کاٹ. تو آج کے لبرلز ہوتے، شیطان اس وقت آئے ابراہیم علیہ السلام کو مینا میں ورغلانے کے لیے. تو یہ جتنے نام نہاد لبرلز ہیں ان کے تانے وانے کس سے ملتے ہیں؟ شیطان سے ملتے. شیطان نے آ کے، جو ہم کنکریاں مارتے ہیں نا مینا میں، بڑے شیطان، چھوٹے شیطان، درمیانہ شیطان، وہ شیطان وہاں ہے نہیں.
وہاں شیطان 3 جگہوں پہ آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں شیطان کو کیا ماری تھی؟ کنکریاں، تاکہ اس کے شر سے میں بچ جاؤں. تو اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حاجیوں کو حکم دیا جب بھی یہاں جاؤ تو کنکریاں مارو. حالانکہ وہاں شیطان ہے نہیں ابھی. تو وہاں پر حکومت سعودیہ نے 3 ستون بنا دیے نشانی کے طور پر، تاکہ وہ جگہ یعنی ضائع نہ ہو جائے نا، ایسا نہ بھول جائیں کہ وہ جگہ کہاں گئی. اب مجھے ایک بات بتاؤ، شیطان جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کیا ورغلانے لگا کہ اپنے معصوم بچے کو ذبح کرنے کے لیے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ مینا میں حکم تھا نا جا کے ذبح کر دو اس کو، بچہ بھی ریڈی. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں شیطان کے ساتھ دلائل سے مقابلہ بولو نا نہیں کیا. ہر بات میں لوگوں سے الجھا نہیں جاتا، اس سے نقصان ہوتا ہے. جب اللہ کا حکم آ گیا عقل سے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بھائی اللہ کا حکم ہے، اس میں تو دلیل پوچھنا بھی کفر ہے. اللہ بولے گا تو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو گیا، مجھ سے پوچھ رہے کیوں آرڈر دیا میں نے، مجھ سے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے. ان جانوروں کو تو نے پیدا کیا جو تو کہہ رہا ہے کہ اللہ میں کیسے کاٹوں ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے وہ شیطان جب آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری، یہ بتانے کے لیے کہ میں دلائل سے مقابلہ نہیں کروں گا تجھ سے. تو ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں وسوسے پیدا کر دے، تیرے دلائل اگر میں نے سنے وسوسے آ گئے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹ جاؤں میں. تو اٹھا کے مارو اس کو سالے کو. کوئی سالہ بیٹھا ہوا ہو تو معذرت بھائی. تو میرا نہیں، ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہو سکتا ہے نا، کوئی بھی کسی کا سالہ ہو سکتا ہے. تو یہ سالہ اس معنی میں نہیں ہے، کسی اور معنی میں. وہ جو ہے نا بیوی کے بھائی کو برادر نسبتی کہا کریں، کتنا اچھا لفظ ہے، یا بردر ان لا کہہ دیا کریں. سالے کا لفظ آج کل یہ ہندو کلچر میں چونکہ سالے کی کوئی ویلیو تھی نہیں، اسلام میں تو بڑی اہمیت ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے. تو اسلام میں تو یہ رشتہ بڑا مقدس ہے نا. تو ہندوؤں میں اتنا مقدس نہیں ہے. تو وہی بہت سی چیزیں ہمارے یہاں کس سے آ گئی ہیں؟ ہندوؤں سے آئی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری. تو آپ پر بھی کوئی اعتراض کیا کرے کہ یار اتنا موٹا کٹا جانور لا کے ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لاک ڈاؤن میں اگر کوئی بیچارہ محتاج ہے تو اس کو کھلا دو. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کی سنت اپنی ذمہ داری پہ پوری کر. اپنی ذمہ داری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب شیطان کو مارا تھا تو شیطان نے نہیں مارا، کیونکہ وہ اللہ نے وہاں ابراہیم علیہ السلام کی مدد، جبکہ آپ کی مدد کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. آپ کنکری ماریں گے پوری اینٹ اٹھا کے آپ کا سر پھاڑ سکتا ہے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں سنت یہی ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکری ماری کہ قربانی سے روک رہا تھا، تو جو نام نہاد لبرلز آپ کو قربانی کے خلاف برگلاتے ہیں، تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ جب آفس میں اس قسم کی بحث ہو رہی ہو تو آپ بھی کوئی ہلکی سی چیز اٹھا کے جو افورڈ کر سکیں کہ اگر ریئیکشن کے طور پہ آپ کو ماری گئی تو آپ برداشت کر لیں. دوسرا تہوار کون سا ہے ہمارا؟ بول لو بھائی. بقر عید، عید الاضحیٰ. عید الفطر میں بھی 2 خوشیاں، جسمانی بھی اور روحانی بھی. جسمانی کیا؟ کھاؤ پیو اتنے عرصے، ویسے تو روز کھاتے ہیں لیکن عادی ہو جاتے ہیں. جب آپ کو چھٹی دے دی جائے نا تو پھر زیادہ مزہ آتا ہے کھانے کا. مجھے تو ابھی سے کل کا دوپہر کا وہ جو ہے نا سوچ کے پاگل ہو گیا کیا کھاؤں گا کل دوپہر کو میں کھانے میں. ٹھیک ہے نا، سوچ رہا ہوتا ہے کیونکہ دوپہر کھانے کے بعد جو لیٹو کمر سیدھی کرنے کے لیے تھوڑی دیر نیند کرو پھر اٹھو، کیسا فریش ہو جاتا ہے آدمی، کیسا فریش ہو جاتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں عید کے دن بار بار یہ نہ کہو ہائے رمضان ہائے رمضان ہائے. بھائی اللہ جب کہہ رہا ہے خوش ہو جاؤ تو بس ٹھیک ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے تو رمضان ہی چاہیے، رمضان، بس صوفی بننے کی کوشش کرتے ہیں. اعتکاف والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، چھٹی مل گئی، نعیم بھائی سے جان چھوڑ گئی. وہ آپ کے فائدے کے لیے بولتے ہیں اللہ کے بندو. تو کیا ہوا؟ او ہو شروع سے جا ہی نہیں رہی تھی آواز. چلیں صحیح. دوسرا ہمارا تہوار کون سا ہوتا ہے؟ عید الاضحیٰ.
اس دن بھی دو خوشیاں ہیں, روحانی بھی, اور ایسا کریں یہ مجھے ایسے پکڑا دیں یار, اس کو ہٹا دیں, یہ صحیح ہے. عید الاضحیٰ کے دن بھی روحانی خوشی بھی ہوتی ہے اور جسمانی. جسمانی کیا؟ دھڑا دھڑ گوشت پیلو تسلی کے ساتھ. کیا خیال ہے؟ اتنا گوشت پورے سال کھانے کو نہیں ملتا. اتنا گوشت بکرے کا بھی ہے, گائے کا بھی ہے, دمبے کا بھی ہے, ٹھیک ہے, اور اونٹ کا بھی ہے, اور پھر چانپے بھی ہیں, پائے بھی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ پائے آپ کو نہ ملیں, بھائی بہت ہیں پائے, پائے پائے. سریاں بھی ہیں, اور کٹاکٹ چاؤ, وہ نہیں, وہ مگرو ہے ہمارے یہاں. کٹاکٹ جو گردے پھیپڑے کا ہوتا ہے. کلیجی بھی ہے. اتنا وافر مقدار میں گوشت. کلو منہا, اللہ فرماتے ہیں رج کے کھاؤ, وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اور غریبوں کو بھی رج کے کھلاؤ. تو گوشت دبا کے تسلی کے ساتھ اتنا تازہ اور اتنا لذیذ, قربانی کے گوشت کی لذت ہی الگ ہے. اتنا گوشت پورے سال, اور گوشت سید الطعام ہے, تمام کھانوں کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر دعوت میں کیا ہوتا ہے؟ گوشت ہوتا ہے. اگر آپ نے ولیمے کی دعوت کی اور آپ نے بہترین قسم کے دال چاول کھلا دیے کسی کو, وہ مانے گا؟ بولے گا بھائی گوشت کہاں ہے؟ باربیکیو میں گوشت ہوتا ہے, ہر بڑے ہوٹل میں کیا ہے؟ مسلمان گوشت خور ہے, ہندو گوشت نہیں کھاتے. سنے آپ کھانے لگے ہیں واللہ عالم, لیکن مسلمان ہمیشہ سے کیا ہے؟ گوشت خور ہے, کیونکہ گوشت خوراک ہے بھائی, لذت بھی ہے اور پروٹین بھی ہے. تو یہ ہمیں تازہ وافر مقدار میں کھانے کو ملتا ہے ہر قسم کا. اور روحانی فائدہ, ایک فائدہ کیا کہ ہم کھلاتے بھی بہت ہیں. عام دنوں میں اتنا کھلا نہیں سکتے, جیب بسا اوقات اجازت نہیں دیتی. اتنا کھلاتے ہیں, 1/3 صدقہ کر دیا, رشتہ داروں کو بانٹ دیا, دعوتیں کر لیں. تو اللہ کو کھلانے والا بھی کیا ہے؟ پسند ہے. اور یہاں جو ایک مادی فائدہ یہ بھی رہ گیا کہ عام دنوں میں جب آپ کھائیں گے تو کھانے پہ ثواب نہیں ملتا, ثواب روزے پہ ملتا ہے. لیکن بقرعید کا گوشت کھانا کیا ہے؟ ثواب ہے. اسی وجہ سے بقرعید میں روزہ رکھنا حرام ہے, کیونکہ اللہ تمہاری دعوت کر رہا ہے اور تم اللہ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو. تو اس سے زیادہ نفیس کھانا, عزت والا کھانا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس جانور کو کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ میرا یہ, اور میں تمہیں کھلا رہا ہوں. کھلاتا تو پورے سال اللہ ہے, لیکن اس کی نسبت اللہ نے کس کی طرف کی؟ اپنی طرف. کہ یہ میرا جانور ہے, میرے نام پہ قربان کیا تو مجھے دے دیا, مجھے گفٹ کر دیا ہے. اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میری اس چیز میں سے تم بھی کھاؤ. آپ کہے میرا روزہ ہے, غضب آئے گا اللہ تعالیٰ کو. تو وہ کھانا بھی معمولی کھانا نہیں ہے. وہ کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کی طرف نسبت ہے, اللہ کی ضیافت, اللہ نے میزبانی کی ہے مسلمانوں کی. تو اس کا کیا مزہ ہے بھائی, اس کو تو پھر کباب بنا بنا کے ٹھوسو. اور دوسرا روحانی فائدہ, یہ تو جسمانی فائدے ہو گئے. دوسرا روحانی فائدہ کیا؟ صدقات و خیرات. اور ایک بہت سب سے بڑا فائدہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہم نے تازہ کر دی. ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم نے جانور کیا کیا ہے؟ قربان کیا. لہذا ہر ایک بال پر اللہ ہمیں نیکی دے رہا ہے. تو روحانی طور پر جو اعمال کا ترازو تھا وہ کافی وزنی ہو جاتا ہے. نبی نے فرمایا کہ اللہ کو بقرعید کے دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. اور یہ دیوانگی ہے کہ مال کو ضائع کر دو اللہ کے لیے. تو روحانی سکون میں ملتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اپنے مال کو قربان کیا. اور جسمانی بھی کہ دوپہر کیا ملے گا کھانے کو؟ کلیجی تو 10 بجے ہی آ جاتی ہے, اور پھر وہ چلتا رہتا ہے سیٹ اپ. تو یہ دو خوشیاں ہمیں منانی نہیں پڑتی خود بخود. تبھی مسلمان عید اور بقرعید کے دن نہ شراب پیتے ہیں نہ ناچتے گاتے ہیں, کیونکہ ان کو خوشی منانی نہیں ہے, خوشی خود بخود ہو رہی ہے. غیر مسلموں کو خوشی ہوتی نہیں ہے, تو خوش رہنے کے لیے ان کو شراب کا سہارا, بولو بھائی, لینا پڑتا ہے. موسیقی کا سہارا
لینا پڑتا ہے, ناچ گانے کرنے پڑتے ہیں. جتنی روحانیت مسلمانوں کے تہوار میں ہے اتنی روحانیت کسی مذہب میں نہیں ہے, کسی تہوار میں نہیں ہے. جو بھی تہوار خوشی کا آئے گا لوگ ٹریک سے کیا کرتے ہیں, ہٹ جاتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں. ہمیں اللہ اس کے رسول نے خود بتا دیا, ہمیں ہٹنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ عید کے دن کھانے کی اجازت مل جانا یہی بہت ہے. بھائی کھائیں گے آج, بس یہ کافی ہے, ہمیں اسی سے بہت خوشی ہو گئی. روٹی کھائیں گے, پراٹھا کھائیں گے صبح اٹھ کے, بہت دنوں سے نہیں کھایا, تو یہی خوشی بہت ہے. تو اس لیے میرے بھائی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اسلام وہ دین فطرت ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. کوئی انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اتنی سی عمر میں بغیر کسی یونیورسٹی میں پڑھے ایک ایسا دین دنیا کو دے کے چلا جائے جس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار نہ ہو. تو اسلام کا رمضان بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل, رات کی تراویح بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل, اور مسلمانوں کے تہوار بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل. اور اس میں عید الفطر بھی ہے اور صدقہ فطر بھی ہے, تاکہ آپ کے ساتھ غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں. صدقہ فطر ہے. فطر کا فلسفہ بڑا ٹیکنیکل ہے, بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو صدقہ فطر کیا ہے کہ آپ جتنے بچے پال رہے ہیں سب کی سر کا کیا نکالیں گے, صدقہ. جتنے بچے زیادہ ہوں گے صدقہ اتنا ہی زیادہ. اور یہ صدقہ فطر جرمانہ نہیں ہے, شکرانہ ہے, کیونکہ عید میں جرمانے, بولو یار بڑی ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں, ٹیکنیکل, یہ کتابوں میں شاید آپ کو نہ ملیں. صدقہ فطر شکرانے کا صدقہ ہے, جرمانے کا ٹیکس نہیں ہے کہ اتنے کیوں ہیں. یہ شکر ہے کہ ماشاءاللہ اتنے ہیں, تو تمہیں اللہ نے تمہارے ذریعے سے اتنے لوگوں کو کھلا رہا ہے, لہذا سب کی طرف سے شکر کے صدقہ نکالو کہ اللہ تو نے میرا ہاتھ اوپر رکھا اور مجھے اتنا کچھ دیا کہ میں اتنے لوگوں کی, اتنے بچوں کو کھلا رہا ہوں. اللہ نے کہا یہ اتنی بڑی نعمت ہے, کیونکہ کھلانا اللہ کا کام ہے, یہ اللہ کی صفت. تو یہ تجھے اللہ نے توفیق دی کہ تو کھلا رہا ہے, لہذا اس کا شکر میں مزید پیسے تجھے جمع کرانے پڑیں گے. تو اس سے فیملی پلاننگ والوں کے نظریات پہ بولو بھائی, وہ کہتے ہیں 2 بچے نعمت ہیں, 2 بچے نعمت ہوتے تو 10 بچوں پہ شکرانہ کم ہوتا, 2 پہ زیادہ ہوتا, کہ اتنی بڑی نعمت صرف 2 ہیں. اللہ نے کہا جتنے بچے ہیں ہر ایک کا شکرانہ الگ سے, کہ اللہ یہ بھی ہے, یہ بھی تو نے مجھے نعمت دی, لہذا اس کا بھی 2.25 کلو گندم, یہ 2.25, دونوں قول ہیں علماء کے. اے اللہ یہ بھی تو نے مجھے دیا اور میں اس کو کھلا بھی رہا ہوں, تو اس کی طرف سے بھی کیا ہے, شکر کہ تو نے مجھے کھلانے کی توفیق دی. اور ہر سال یہ دوبارہ شکر ادا کرنا پڑے گا کہ اب تک ہیں, سمجھ رہے ہو. تو صدقہ فطر میں ہمیں یہ تصور میں ملتا ہے کہ بڑا خاندان ہوگا تو صدقہ فطر زیادہ ہوگا, کیونکہ اللہ کی نظر میں بڑا خاندان یہ بہت بڑی نعمت. تو امید ہے آپ لوگوں نے ادا کر دیا ہوگا, نہیں کیا تو کر دیجیے گا, بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. کل 7:15 بجے عید کی نماز ہوگی انشاءاللہ. صدقہ فطر جو ہے بہتر ہے عید سے پہلے دیں, لیکن عید کی نماز کے بعد بھی جائز ہے, وہ قضا نہیں ہوتا, لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں. قرآن مجید نے ایک واقعہ جو بہت اہتمام سے بیان کیا ہے, وہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا واقعہ ہے, اور کئی جگہ بیان کیا ہے. آج بھی ہم نے وہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شروع کیا. اس واقعے میں بھی بہت اسباق ملتے ہیں, اس لیے میں نے ارادہ کیا تھا کہ آج میں اس واقعے کو بیان کروں گا اور اس سے ملنے والے اسباق. آج 25ویں رات ہے, طاق رات ہے. اگر اللہ نہ کرے کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے تو وہ آج کی رات رو رو کے اللہ سے توبہ کرے, اور کسی بزرگ سے رابطہ کرے کہ حضرت میرے اندر یہ بیماری ہے, تو کسی طرح سے میں اس بیماری سے بچنا چاہتا ہوں, تو مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ اس عذاب سے میری جان چھوٹ جائے. قرآن نے اس واقعے کی ابتدا یہاں سے کی ہے, هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے لوط علیہ السلام, جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے. اللہ نے آپ کو بھی نبوت دی, تو انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے اپنے ملک کو چھوڑ دیا. اللہ نے لوط علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا,
اس قوم میں جہاں شرک اور بت پرستی تھی، ساتھ ساتھ لڑکوں سے بدفعلی کی بیماری تھی، عادت پڑ گئی تھی ان کو اس برائی کی۔ لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے صدیوں تک اس کائنات میں یہ جرم نہیں ہوا، لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی کوئی برائی ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت اس کو مانتی نہیں ہے، انسان کو اس طرف اللہ نے رغبت رکھی نہیں ہے۔ یہ جب تک کوئی باقاعدہ عادت نہ ڈالے بری، پڑتی نہیں ہے، یہ خود سے پڑنے والی عادت نہیں ہے۔ جیسے چرس اور ہیروئن خود سے کوئی نہیں پیتا، جب تک کوئی آپ کو پہلی مرتبہ پیشکش نہیں کرے گا، فضائل نہیں سنائے گا، پہلی مرتبہ پیئیں گے، بدبو آئے گی، کھانسی ہوگی، بولیں گے کیا گند پلا دیا، لیکن آہستہ آہستہ اس گند سے طبیعت کیا ہوتی ہے؟ مانوس۔ شراب بھی ایسے ہی ہے، بدبودار چیز ہے، شرابی کے منہ سے بدبو آتی ہے، لیکن انسان یہ سوچ کے بتکلف پیتا ہے کہ دیکھیں، کر کے دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ تو یہ جو لڑکوں سے بدفعلی کا مرض ہے، اللہ نے مرد کی رغبت مرد کی طرف رکھی نہیں، عورت کی طرف رغبت وہ نیچر ہے، وہ فطرت ہے، وہ نیچر ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی، اور وہ ختم ہوگی تو یہ غلط ہے۔ تو اللہ نے پیدا کیا نا، وہ تو نیچر کا حصہ ہے۔ مرد کی طرف، لڑکے کی طرف رغبت ہونا یہ نیچر کا حصہ نہیں ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ گندگی ہے۔ اور یہ بیماری پیدا کیوں ہوتی ہے؟ وہی وجہ جو میں بتاتا رہتا ہوں، شادیوں کا رواج نہیں ہے، بالغ ہو جاتے ہیں، جب خواہش حلال طریقے سے پوری نہیں ہوتی تو کہاں منہ مارتے ہیں؟ جیسے ایک آدمی کو حلال روٹی نہیں ملے گی کھانے کے لیے تو کچرے میں سے جو ملے گا اٹھا کے کھا لے گا، تو یہی حال ہوتا ہے کہ گند میں منہ مارتا ہے اور پھر اس گندگی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بلوغت کے وقت ہی عادت ہوتی ہے اس کی، تو وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دوسرے نے ان کو خراب کیا ہوتا ہے، کسی دوسرے نے جس کی عادت خراب ہو چکی ہوتی ہے اس نے خراب کیا ہوتا ہے اس کو۔ تو ہے یہ یہی کہ جب آپ فطرت سے دور ہٹو گے، نکاح سے دور بھاگو گے، تو گندگی میں اللہ تعالیٰ شیطان کو آپ پہ مسلط کر دے گا، اور وہ شیطان آپ کو گندگی میں، بولو بھائی، ڈال دے گا۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ہؤلائی بناتی، میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے شادی کرو۔ قوم نہیں ماننے والی تھی، تو اللہ نے اس قوم کو جب تباہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی فرشتے آئے نا، فما لبثا، ابھی ٹھہرے ہی نہیں، ان جاء بعجل سمین، بعجل حنیز، کہیں سمین ہے کہیں حنیز، موٹا بچڑا بھنا ہوا سامنے لا کے رکھ دیا۔ اب دیکھو، میں نے بتایا تھا نا، قرآن کسی بھی واقعے کے کسی بھی پہلو کو بیان کرتا ہے تو بلا وجہ بیان، بھائی اللہ بتا دیتے، فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ان کو بیٹے کی بشارت دی، کافی تھا۔ جہاں بھی قرآن میں یہ تذکرہ آیا ہے، قرآن نے بچڑے کا ذکر لازمی کیا، اور یہ بھی ذکر کیا کہ جلدی سے لائے۔ فراغ الی اہلہ، گھر والوں پہ ٹوٹ پڑے کہ فوراً لو، فوراً لے کر آؤ، کھانا لے کر آؤ، مہمان آئے ہیں۔ اور ایک جگہ آتا ہے فلبثا، فما لبثا، بھی ٹھہرے ہی نہیں تھے کہ بھنا ہوا بچڑا حاضر۔ یہ کیوں بتا رہا ہے قرآن؟ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت بیان کرنے کے لیے، کہ سخی آدمی، کھلانے پلانے والا، مہمان سے نام پتہ ایڈریس خیریت بعد میں پوچھتا ہے، پہلے اس کے اکرام کا انتظام، بولو بھائی، پہلے کر۔ بھائی آئے ہو، اجنبی ہو، دوسرے ملک کے لگ رہے ہو، اس محلے کے تو ہونی، یقیناً سفر کر کے آئے ہو، تھکے ہوگے، بیٹھو، پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد بات ہوگی کہ کہاں سے آئے اور کدھر جانا ہے۔ اب یہاں سے مسئلہ کیا ہو گیا؟ خراب، سمجھ میں آنا کیا ہو گیا؟ ختم۔ بولے یہ کیا ہے؟ مہمان بچڑا وہ آتا ہی ہے۔ تو آج کل جو مہمان آتے ہیں نا صبح شام، جو بلا وجہ گھنٹی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو اگر آپ چائے بھی نہ پلائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ آتے ہی آپ کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے اور چائے پینے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں آئے، کوئی لوگ ہیں مسافر لگ رہے ہیں، یہاں کے تو ہیں نہیں۔ تو خیر، اگر مہمان آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تھکا ہوا ہے یا اس کو بھوک کا ٹائم ہے، کھانے کا ٹائم ہے، ٹائم ویسٹ کرنے نہیں آیا، خون پینے نہیں آیا، تو اس کے اکرام کا تقاضا کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کو، بولو بھائی، کھانا۔ خود غریب تھے لیکن کھانا بھی کیسا؟ بھنا ہوا بچڑا۔ کیا؟ بار بار بکرا نہیں، ارے آپ مرغی سمجھ رہے ہو یار، بچڑا، سبحان اللہ۔ تو گائے کا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو بچڑا بولتے ہیں، چھوٹا سا بچڑا، پورا صحیح سالم، تندور میں پکا کے سامنے۔
دمبے تو ہم نے بھنے ہوئے کھائے ہیں, بچڑا آج تک نہیں دیکھا. تو وہ سامنے رکھ دیا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم. آپ کو پتہ ہے ایک آدمی مسافر بھی ہو, تھکا ہوا بھی ہو, اس کے سامنے تو مسور کی دال بھی آئے گی تو کھانا شروع کر دے گا, لیکن مسافر تھکے ہوئے دور سے آئے ہوئے ان کے سامنے اتنا زبردست بچڑا جس کو سن کے ہمارے منہ میں پانی آ رہا ہے, تو دیکھنے والے کے منہ میں کیسا پانی آئے گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا تو ہاتھ اس کے قریب جا ہی نہیں رہا, کیونکہ اگر آپ کا بالفرض پیٹ بھرا ہوا بھی ہوتا ہے تو ایسی چیز میں دونے والے تو انسان کھا ہی لیتا ہے. یار اتنی محنت سے اتنی زبردست چیز بنائی ہے, دونے والوں میں تو کچھ نہیں جا رہا, چکھنے میں تو کچھ نہیں جا رہا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ بڑھائے بھی نہیں انہوں نے کہ چلو چیک کیا ہوتا, نہیں گلا نہیں ہے صحیح, مرچیں زیادہ ہیں ہم نہیں کھا رہے بھائی, یا ہمارا تو پیٹ بھرا ہوا ہے ڈاکٹر نے منع کیا, نہ کچھ نہیں. ہاتھ ادھر ذرا سے بھی حرکت, کیونکہ وہ فرشتے تھے نا, ان کے لیے پتھر تھا, پتھر لا کے رکھ دو کسی پہ کیا رغبت ہوگی. لا تصلوا الیہم, دیکھا ہاتھ بڑھ نہیں رہے ہیں تو نکرہم واوجس منہم خیفہ, وحشت ہونے لگی ابراہیم علیہ السلام کو, ڈر لگنے لگا. کیوں؟ اس میں بھی سبق ملتا ہے. اس لیے کہ عزت دار لوگ جب کسی کے گھر جا کے کھا لیتے ہیں تو اس سے دشمنی, بولو بھائی, نہیں رکھتے. دشمنی رکھنے والا وہی ہوتا ہے کہ جب وہ دشمنی ہے تو پھر آپ کا احسان, بولو بھائی, نہیں لیتے. ان کو ڈر یہ ہوا کہ کچھ بھی نہیں کھا رہے ہیں تو کہیں نقصان پہنچانے تو نہیں آئے. یعنی یہ تو پھر مسئلہ کیا ہے, ہمارے گھر کی چائے بھی نہیں پی رہا کوئی آدمی, ہمارے گھر کا کھانا بھی نہیں کھا رہا, دیکھ بھی نہیں رہا, تو یہ کس کی علامت ہے؟ دشمنی کی. اس سے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیا پیدا ہوا, بولو بھائی, خوف, ڈر گئے یہ کیا ہو رہا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کے دل میں بھی خوف پیدا ہوتا ہے مخلوق سے. لوگ کہتے ہیں میں اللہ کے علاوہ کسی نہیں ڈرتا, کتا چھوڑ دو اس کے پیچھے, ہیں اتنا تیز بھاگے گا نا یہ کتا پیچھے اور یہ آگے. تو اسباب جو ہے نا, جو دنیا میں نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں, اس سے ڈرنا یہ انسان کے سلیم الطبع ہونے کی علامت ہے. ہر ایک کو ڈر لگتا ہے, کوئی بھی آئے گا نقصان پہنچانے کی نیت سے تو ہر ایک کو خوف, جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تھا نا, سانپ بن گئی تو خوف زدہ ہو گئے, تو ایسے ابراہیم علیہ السلام کیا ہو گئے, خوف زدہ, کوئی نقصان نہ پہنچائیں. تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں, ان کا تقوی سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے ایک دفعہ امام صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہیں جا رہے تھے تو شب برات کا کہیں پٹاخہ پھٹا, وہ بیچارے اچھل گئے ڈر سے. لوگوں نے کہا دیکھو مولوی صاحب کیا ہے, پٹاخے سے ڈر رہے ہیں. تو میں نے کہا مولوی صاحب ہیں بھائی, وہ انسان ہے, وہ تو کوئی بھی ہوتا تو ڈرتا ہے بھائی. نہیں کس کو, نہیں جوڑا. پھر وہ تو خوف زدہ ہوئے. جب فرشتوں نے دیکھا کہ یہ خوف زدہ ہو رہے ہیں تو فرشتوں نے بتایا لا تخف, ڈریں مت, انا مبشروک بغلام علیم, ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, انسان نہیں ہے. ہمارے سامنے اس میں تکہ مسالہ لگا دو, بریانی مسالہ لگا دو, ہمارے لیے کیا ہے, یہ پتھر ہے, کوئی فرق ہی نہیں ہمارے لیے. ہم تو فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے, ان کو نہیں پتہ چلا. ہم فرشتے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. تو بتایا کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں بغلام علیم, ایک علم والا بیٹا, یعنی اسحاق علیہ السلام بیٹا پیدا ہوگا, علیم, علم والا. جب حضرت اسماعیل کی بشارت ملی تو کہا کہ حلیم, بردبار پیدا ہوگا. اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی تو کہا علیم, علم والا پیدا ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے بنی اسرائیل, اس میں علم, بولو بھائی, زیادہ ہے. دنیا کا علم, یہ جو قرآن میں جو ہے نا علم کا اطلاق دنیاوی علوم پر بھی کیا گیا ہے. جیسے آتا ہے نا یوسف علیہ السلام نے کہا انی حفیظ علیم, میں علم والا ہوں, تو وہاں علم سے مراد کیا ہے, اکنامکس کا علم, معیشت کا علم. تو علم والا بیٹا پیدا ہوگا. تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں علم زیادہ چلا ہے. اور اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے, صحابہ کرام اور روحانی اولاد میں ہم ہیں,
ان کے پاس حلم زیادہ ہے. حلم کہتے ہیں بردباری, برداشت. اسماعیل علیہ السلام کی بردباری کیا تھی؟ ذبح ہونے کے لیے لٹایا, لیٹ گئے. کیا مطلب؟ اس امت میں قربانی کا جذبہ زیادہ ہے. افلاطونیاں بقراتیاں یہودیوں کے پاس زیادہ ہیں. قربانی کا جذبہ کس کے پاس زیادہ ہے؟ اس امت کے پاس. یہ امت آج تک بچی ہوئی ہے قربانی کے جذبے سے. سمجھ رہے ہو؟ اس امت نے اللہ کے لیے قربانیاں, آج بھی دیکھ لو رمضان میں اتنی گرمیوں کے روزے میں جو امت روزے رکھ رہی ہے, یہودی رکھتے ہیں, عیسائی رکھتے ہیں, اتنی لمبی لمبی تراویح کی نمازیں, کتنی لمبی لمبی نمازیں. اور پھر میدان جہاد میں جو قربانیاں یہ امت دیتی ہے وہ بھی کسی اور کے حصے میں نہیں آتی. آج بھی دنیا میں دیکھ لو, اسرائیل میں دیکھ لو, فلسطینی کیسی قربانیاں دے رہے ہیں, کس قدر عرصہ ہو گیا ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے, لڑتے. اتنی قربانی دنیا کی کوئی قوم نہیں دے سکتی بھائی, ہر جگہ آپ دیکھ لو. تو یہ جو قوم ہے نا, اللہ نے بشارت دے دی کہ اے ابراہیم حلم بھی ہوگا تیری اولاد میں اور علم بھی. تو علم والا جو سلسلہ تھا وہ نبوت اللہ نے ختم کر دی حضرت عیسیٰ پہ. اب حلم والا جو سلسلہ ہے جو نبی کے ذریعے آیا ہے وہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم حاصل نہ کریں, علم کی اپنی اہمیت ہے. میں تو ایک ہائی لائٹ کر رہا ہوں جو الگ الگ صفات کو اللہ نے ہائی لائٹ. یہودیوں میں قربانی کا جذبہ نہیں ہے. صحابہ نے قربانیاں دی نبی کے لیے, بنی اسرائیل نے قربانیاں بولو بھائی نہیں دی. آج جو ہم نے جو سورہ فتح پڑھی ہے اس میں اللہ نے صحابہ کرام کی صفات بیان کی ہیں. ہم جو پڑھتے آ رہے ہیں اتنا عرصہ سے, بنی اسرائیل کی کیسی نالائقیاں, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا, بنی اسرائیل نے یہ کیا. لیکن جہاں قرآن میں صحابہ کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ نے ان کی نالائقیوں کو بیان نہیں کیا. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار, محمد کے ساتھ جو لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کفار پہ, اسلام دشمنوں پہ سخت ہیں. رحماء بینہم, اس میں سارے صحابہ داخل ہیں, حضرت معاویہ بھی اس میں داخل ہیں. جو شخص یوٹیوب پہ بیٹھ کے حضرت معاویہ کے خلاف کلپ بازی کرتا ہے وہ قرآن مجید کی ان آیات کا منکر ہے. ممکن ہے وہ یہ کہہ سکے کہ یہ پہلے نازل ہوئی ہیں, بالفرض حضرت معاویہ بعد میں. تو قرآن نے جو جنت کی خوشخبری دی ہے نا نبی کی معیت کی بیس پہ دی ہے, والذین معہ, چاہے وہ اب ہو ساتھ میں یا بعد میں, کیونکہ کلپ بازی تو چل رہی ہے نا. ایک کلپ بولوں گا اس کے خلاف کلپ آئے گا تو ہم کلپوں کے جواب میں کلپ ہی ہوتا رہتا ہے. اب میں سوچ رہا ہوں وہ کلپ جو ہوتے ہیں نا اخبار میں لگانے والے, بہت سارے کلپ کے ڈبے لا کے یہاں رکھ لوں بھائی, جس کو کلپ چاہیے یہاں سے اٹھا کے لے جائے. ایسے ایسے بیہودہ کلپ میرے بیانات کے آ رہے ہیں, اس پہ فحش تصاویر لگی ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے نام رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے. ابھی اس کلپ کو بھی ہم نے, میری تیسری شادی کیسے ہوئی, اس پہ کلپ ہے. تھوڑے میں نے جب عنوان دیکھا میں حیران, میں نے کہا یہ کیا یار, یہ تو مجھے بھی نہیں پتا میری کیسے ہوئی. جب میں نے پڑھا تو بالکل ویسے ہی ہوئی تھی جیسے اس میں بیان تھا. تو اس پہ کلپ بنانے کی تو نجی بات ہے یار, ایک آدمی بیٹھ کے بات کر لیتا ہے, اس پہ کلپ بنا کے پوری دنیا میں پھیلانے کی کیا ضرورت تھی. خیر اس پہ اللہ کی شکر ہے پازیٹیو کمنٹ زیادہ آئے ہیں, لیکن اللہ کا واسطہ وہ میں نے کلپ نہیں بنایا بھائی, نہ میرے چینل سے وہ کلپ گیا ہے. بس لوگ کوئی بھی چیز, اس پہ بھی کلپ آ گیا ہے. میں نے اس دن مذاق میں ایک بات کہہ دی تھی کہ قاری خلیل الرحمان صاحب جو اہل حدیث عالم تھے, ہم نے ان کی حمایت کی, وہ اگلے دن بہن بھائیوں کی طرح مل رہے ہیں جا کے یار, ہیں وہ عامر لیاقت صاحب سے گلے مل رہے ہیں یار. تو یہ کیسی غیر سنجیدہ گفتگو تھی, اس پہ بھی کلپ آ گیا ہے. تو انہوں نے اگر ملاقات کی ہے عامر لیاقت صاحب سے تو اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. بعض علماء کہتے ہیں بہت اچھا کیا کہ لڑکے کرنا کیا ہے بھائی, ایک چینل ملا ہوا ہے ان کو اپنی بات نشر کرنے کے لیے, تو اگر ان کو موقع مل رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ معافی بھی مانگ لی ہے تو اچھی بات ہے. اگر معافی مانگ کے دوبارہ آپس میں جوڑ توڑ ہو گیا تو صحیح ہے نا, جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ سینی ہتھوڑے کشمش پکوڑے, پشتوں میں یہ ایسے ہی تھوڑی مشہور ہے. تو لیکن وہ ایسی بات تھی مذاق کی. اب کلپ میں نہیں پتہ چلتا کہ یہ مذاق ہے یا سنجیدہ ہے, صحیح ہے نا, وہ تو پیچھے پوری بات آ رہی ہوتی ہے. وہ تو ایک غیر سنجیدہ سی ایک بات تھی یار, وہ کر لیا تو اس کو کلپ بنا دیا. تو مجھے قاری خلیل الرحمان کے دوبارہ ٹی وی میں آنے پہ کوئی اعتراض بولو بھائی نہیں ہے. خیر نہ اعتراض ہے نہ نہیں اعتراض ہے, یہ میرا ٹاپک ہی نہیں ہے. اصل بات یہ نہ مجھے اعتراض ہے اور نہ نہیں اعتراض, ٹھیک ہے, کیونکہ اس پہ پھر لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کیوں اعتراض نہیں ہے بھائی, کیوں نہیں ہے. تو بھائی نہیں ہے نہ ہے, ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں معافی مانگ لی تو ٹھیک ہے, مانگ لی تو ٹھیک ہے نا, معافی مانگ لی تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے ان کے خیال میں. تو ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں یہ کلپ بازی کو تھوڑا سا کنٹرول کریں, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. تو
اس کے لیے بھی کچھ دیکھیں گے قانون سازی کی کیا کرنا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا بات چل رہی تھی یار, کہاں سے کہاں نکلتی ہے. تو فرشتوں نے, ہاں حلیم, تو حلم والی صفت کہاں آئی ہے. میں عرض کر رہا تھا دیکھو صحابہ کرام کو اللہ نے کیا خوشخبری دی, والذین معہ, وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں, کوئی بھی ہو. حضرت معاویہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے؟ جب نبی دنیا سے گئے ہیں اس وقت حضرت معاویہ سے ناراض نہیں تھے, اور اس وقت حضرت معاویہ کا شمار صحابہ کرام میں ہوتا تھا. لہذا ان سے اگر غلطی ہوئی ہے, کوئی کوتاہی ہوئی ہے, تو میں اور آپ کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ ہم ممبر پہ بیٹھ کے ان کو برا بلا کہیں اور ان کو غلط کہیں. غلط کا مطلب گناہگار کہیں. غلط بئی معنی کہ حضرت علی کے خلاف ان کا خروج ہماری رائے میں درست نہیں تھا. جمہور کا یہی مذہب ہے کہ اجتہادی غلطی تھی, وہ اس غلطی میں اپنے آپ کو درست سمجھتے تھے, مگر وہ تھی بہرحال غلطی. لیکن اس کے باوجود ہمیں ان کو گناہگار کہنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کی معیت میں رہ کے انہوں نے جہاد کیا ہے, اور نبی کی معیت میں رہ کے انہوں نے جو خدمات کی ہیں, خود نبی کی معیت ہی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور معمولی نہیں ہے. حضرت عمر نے ان کو گورنر بنایا, حضرت ابو بکر نے ان کو گورنر بنایا. ممکن ہے کوئی یہ کلپ بازی کرے کہے کہ نبی کی معیت تو بنی اسرائیل کو بھی حاصل تھی جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے, کیونکہ نکالتے رہتے ہیں نا وہ کچھ نہ کچھ. تو یاد رکھو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کی قرآن نے ایسی تعریف نہیں کی ہے. کس کی تعریف کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی. اور اس کی ایک عقلی لاجک بھی ہے, نبی کے بعد کوئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو آپ کو جو ساتھی دیے گئے, جو آپ کے دین کے امین ہیں, وہ بڑے خاندانی قسم کے ساتھی دیے گئے ہیں. سمجھ رہے ہو, وہ بہت اونچے طبقے کے, کیونکہ اب انہوں ہی نے آپ کے دین کو آگے پہنچانا ہے. جبکہ حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ کو معلوم تھا کہ یہ آخری نبی نہیں ہے, ان کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا. تو ہمارے نبی کے لیے جو ساتھی ہیں وہ سلیکٹڈ ہیں, ان کے سلیکشن بھی قرآن میں ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ نے تورات اور انجیل میں پہلے سے لکھ دیا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کے ساتھی معمولی ساتھی, بولو بھائی, نہیں ہوں گے. یا تو آپ حضرت معاویہ کو نبی کے ساتھیوں میں سے خارج کر دو, جب تک آپ ان کو نبی کا ساتھی مانو گے, مومن مانو گے, تو آپ کو قرآن کی یہ آیت ان پر منطبق کرنی پڑے گی کہ مثلہم فی التوراۃ, کہ تورات میں بھی اللہ نے ان کی خصوصیات بیان کی, ومثلہم فی الانجیل, انجیل میں بھی اللہ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ آخری نبی کی علامات کیا ہیں, کہ اس کے ساتھی ایسے ہوں گے. تو یہ آج پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہا. چند نوجوان لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بیٹھ کے کلپ بنا رہے ہیں, اور لوگ بیٹھ کے ان کی باتوں میں یہ قیامت کی علامات ہیں. نبی نے فرمایا کہ علماء کم ہوتے چلے جائیں گے اور لوگ جہلا کو اپنا رئیس بنا لیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اسی طرح میں نے کسی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ ان کے دور میں جھوٹ بولا گیا, تو گویا صحابہ سے بھی. تو ایک صاحب نے اس پہ لمبے چوڑے کلپ بنایا کہ وہ تابعین نے جھوٹ بولا ہے. تو صحابہ کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کے دور کا مطلب کہ تابعین. یاد رکھو, جب کوئی یہ کہنا چاہتا ہے نا کہ تابعین نے کے دور میں جھوٹ بولا گیا, تو وہ تابعین کا دور کہے گا, وہ صحابہ کا دور نہیں کہے گا. وہ تابعین کا دور کہے گا, وہ صحابہ کا دور نہیں کہے گا. تو اس لیے کہنے کو بڑی لمبی لمبی باتیں کی جا سکتی ہیں, لمبے لمبے چوڑے کلپ تیار کیے جا سکتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں بات مختصر ہونی چاہیے اور ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے. یہ آپ کہیں کہ بھائی نبی کے دور میں اگر وہ صحابہ کا دور بولنا چاہتے, یعنی صحابی نے جھوٹ بولا ہے, تو وہ یوں کہتے کہ نبی کے دور میں جھوٹ بولا گیا ہے. ایسا نہیں ہے. جب کوئی یہ کہنا چاہتا ہے نا کہ صحابی نے بھی جھوٹ بولا ہے, تو وہ کیا کہے گا؟ صحابہ کے دور میں جھوٹ بولا گیا ہے. تو ایک الفاظ ہیں. پھر بھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے, ہمیں کسی کی شخصیتوں سے بحث نہیں ہے. جو تھے دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت کرے. اور میری غلطی یہ ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی اس طرح کے ٹاپک کو لوگ اس طرح سے پکڑ کے پورے بیانات کی بنیاد اس پہ قائم کر سکتے ہیں. وہ ایک دتیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بشارت دی کہ کیا ہوگا بیٹا؟ علیم ہوگا. وہ اسحاق علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو بوڑھی زوجہ تھی نا, وہ دروازے کے کنارے پہ کھڑے ہوئے باتیں سن رہی تھیں. اس لیے نہیں کہ تجسس, اس لیے کہ ان کو بھی ڈر تھا نا کہ پتہ نہیں کون مہمان آئے ہیں, میرے شوہر کی ظاہر ہے دشمنیاں بھی ہیں, کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو وہ دیکھ رہی تھی کہ کیا مسئلہ ہے. تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ ہم خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو بیٹا ملے گا,
تو قرآن کہتا ہے فسکت وجہا، وہ بڑھیا نے نا ایسے ماتھا ٹھنکا ہے کہ ہائے ناس یا ویلتا، ہائے بدبختی، الیدو وانا عجوز، میرے بچہ ہوگا میں بڈھی، وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا میاں، اس کو دیکھو کیسے حضرت ابراہیم کی طرف ہادہ اشارے کے وقت بولا جاتا ہے، کیسے اشارہ کیا ہوگا نا، یہ میرا میاں کیا ہے، یہ بھی تو بوڑھا ہو گیا. کوئی عورت اپنے میاں کو بول دے بوڑھا، اس کو کتنا غصہ آئے گا نا. تو کہنے لگی میرے بچہ ہوگا، میں کیا ہوں، بڑھیا، وہذا بالی. دیکھو اشارہ کیوں کیا، وہ یوں کہتی نا میرا میاں تو بوڑھا ہے تو ممکن ہے کنفیوژن ہو جاتی، کہہ رہی یہ والا اس کی بات کر رہے ہو یہ میرا میاں یہ والا، تو یہ میاں کو تو دیکھو یہ کیا ہے، یہ بھی بوڑھا ہو گیا، اس کے بال دیکھو سر کے سفید ہو گئے. تو فرشتوں نے کیا کہا، اعتراض کا جواب نہیں دیا کہ ہاں یہ تو ہمیں بھی اشکال ہو رہا ہے، ہمیں بھی اشکال تو ہو رہا ہے. اب میں ہم اللہ سے دوبارہ پوچھتے ہیں کہ اللہ صحیح جگہ بھیجا ہے، انہی کو خوشخبری دینی تھی، کہیں غلط تو نہیں چلے گئے. دوبارہ سے فرشتوں نے کیا کہا، کذالک، اسی طرح ہوگا ٹھیک ہے نا. اب یہ تمہارا مسئلہ ہے، بوڑھے ہو جوان ہو، یہ تمہارا ہیڈیک ہے، یہ ہمارا ہیڈیک. ہمیں تو اللہ نے جو پیغام دے کے بھیجا ہم تو بھائی وہ پارسل کرنے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ کا پیغام تھا وہ آپ کو ہم نے پارسل کیا، اب آپ کی مرضی. ہاں اتنی تسلی ضرور دی، عطا جبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت اللہ کی تم پر جو خصوصی رحمتیں ہیں، تمہیں شرک کے ماحول میں اللہ نے توحید کی توفیق دے دی، اس پہ تمہیں تعجب نہیں ہوا ہے بھائی. آگ میں جلنے سے اللہ نے بچا لیا. ان بڑھیا سے کہتے ہیں حضرت ابراہیم کی زوجہ سے کہ تمہارے میاں کو پبلک نے ڈال دیا تھا آگ میں، اللہ نے بچا لیا، اس پہ تعجب نہیں ہوا. تو یہ تو اللہ کی اتنی بڑی بڑی رحمتیں ہیں، تو ایک اور رحمت صحیح، اس میں تعجب کی بات کیسی. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اور تمہارا بنیادی مقصد کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم آئے ہیں قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے، ہم آئے ہیں قوم لوط کو، اصل مشن ہمارا یہ ہے. قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو قوم لوط پہ ترس آیا. کیوں، ان ابراہیم لأواہ حلیم، بڑے بردبار اور نرم خو تھے ابراہیم، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. تو اب قرآن کی تعبیر دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں. مقصد یہ تھا کہ فرشتے کسی طرح یہ ارادہ ترک کر کے چلے جائیں. تو انسان کہتا ہے نا بھائی اس میں تو وہ بھی ہیں ایمان والے، وہ تو سب ہلاک ہو جائیں گے. مقصد کیا تھا کہ وہ اپنا ارادہ بدل دیں. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں، یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے، لڑائی کرنے لگے، جھگڑنے لگے. حالانکہ پیغمبر کبھی اللہ سے جھگڑتے، یعنی کیا مطلب، ایسی لجاجت کرنے لگے جیسے ہم کسی دیکھتے ہیں نا کوئی بھکاری آ کے ہم سے کوئی چیز مانگتا ہے تو ایسے لجاجت سے پیچھے پڑتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی تو لڑ کیوں رہا ہے، کہتے ہیں نا. تو بعض دفعہ بہت زیادہ عاجزی، انکساری اور کسی کے پیچھے پڑنے کو بھی مجادلہ سے، بحث مباحثے سے تعبیر کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بحث نہیں ہوتی. تو یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ ایسے اللہ سے مانگ رہے تھے کہ گویا اللہ سے کیا کر رہے ہوں، بحث کر رہے ہوں. تو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اس بحث کو کیا کر، چھوڑ دے، اس بحث کو چھوڑ دے. انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ٹلنے والا نہیں ہے. نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ اس قوم میں کون ہے اور کون نہیں ہے، کس کو بچانا ہے کس کو ہلاک کرنا ہے، یہ ہم پہلے سے جانتے ہیں. حالانکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا تھا اللہ جانتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام چاہتے کیا تھے کہ یہ عذاب ٹل جائے. تو پھر وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے، وہاں بھی ایسے ہی خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں. جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہیں تو لوط علیہ السلام نے دیکھتے ہی کہہ دیا، وہ سمجھے کہ یہ انسان ہے، خوبصورت لڑکے، کہنے لگے ھذا یوم عصیب، آج کا دن بہت برا دن ہے، بڑا سخت دن ہے. لوگ تو مہمان کے آنے سے خوش ہوتے ہیں نا، خاص طور پیغمبر، لیکن قوم کیسی بدفعلی کی عادی تھی کہ کوئی بھی خوبصورت نوجوان لڑکا جاتا اس علاقے میں لوگ اس سے بدکاری کی کوشش. یہ جس کو یہ گندی بیماری لگ جائے نا، اسے کوئی بھی نوجوان نظر آئے وہ اس پر گندی نگاہیں ضرور ڈالتا ہے. یہی گند اس عمل کے گندے ہونے کے لیے کافی ہے. یوں لوط علیہ السلام کہنے لگے آج کا دن مجھ پہ بہت بھاری ہے. لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافر تھی،
اس نے لوگوں کو جا کے پیسوں کی لالچ میں کہ مجھے کمیشن ملے گا، پیسے ملیں گے، لوگوں کو جا کے بتا دیا، مخبری کر دی کہ میرے گھر میں کچھ خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ لوط علیہ پیغمبر جو ہے نا مہمانوں کے معاملے میں بہت غیرت مند ہوتے ہیں، ہر غیرت مند آدمی مہمان کی بے عزتی برداشت نہیں کرتا۔ میں نے سنا کہ وزیرستان میں ایسا ہوتا ہے، ایک ہمارے شاگرد تھے وزیرستان کے، وہ بتا رہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی قاتل ہو نا جس کو ہم تلاش کر رہے ہوں، پکڑائی میں آئے تو ماریں گے، اگر وہ بھاگ کے ہمارے گھر میں آگے پناہ لے لے نا تو جب تک ہمارے گیٹ کے اندر ہوگا ہم اس کو نہیں مارتے ہیں بھائی، کیونکہ اس نے کیا کیا ہوا ہے، بنا لیا، باہر نکلے گا گولی مار دیں گے، ہمارے گیٹ کے اندر ہے تو ابھی یہ بڑی غیرت کی بات ہے کہ بھائی جب ہماری چھاؤں میں آیا ہے تو پھر ہم اپنے گھر میں، یعنی کوئی معصوم الدم کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کا خون معصوم ہو جائے، سوری خون معصوم کہہ رہا ہوں، جس کا خون حلال ہو جائے، ایسا ہمارے گھر میں نہیں ہوتا۔ تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر ہے پیغمبر سے زیادہ کون غیرت مند ہوتا ہے، ان کو یہ تھا کہ میری عزت ہے، یہ مہمان کس کی عزت ہے، میری عزت ہے۔ تو جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ سب چیزیں پہلے سے جانتے ہیں، وہ تو سمجھ رہے ہیں انون پرسن ہے، مسافر جیسے کسی کے گھر میں رات کو پناہ لے لیتا ہے، تو یہ بھی آ گئے۔ تو شہر والوں جب جمع ہو گئے نا ان کے گھر کے باہر گھیراؤ کر لیا، کیسے بدبخت لوگ تھے آپ دیکھو۔ جب گھیراؤ کیا تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے مہمان ہیں، ان کو ذلیل، مجھے ذلیل مت کرو، کیونکہ ان کی ذلت کس کی ذلت ہے؟ دیکھو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے مہمان کی عزت، مہمان کا بولو بھائی اکرام، غیرت مند لوگ کرتے ہیں مہمان کا اکرام، کہ اس کی بے عزتی کر دینا گھر کے باہر لے جا کے، جب تک ہمارے گھر میں بے عزتی پر کیا ہے، پابندی ہے۔ تو فلا تفضحون، مجھے ذلیل مت کرو۔ تو وہ کیا کہتے ہیں قوم جواب میں، اولم ننہک عن العالمین، ہم نے کہا نہیں تھا کہ آپ اپنے گھر میں کسی کو گھسنے مت دو، آپ کو جب ہماری عادت کا پتہ ہے تو آپ کو ان کو گھر میں داخل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لوط علیہ السلام نے کہا ہؤلاء بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش کو پورا کرو۔ تو قوم جواب میں کیا کہتی ہے، ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں عورت میں کوئی رغبت، یہ بھی اس گناہ کی سزا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا اس میں رغبت، بولو بھائی، ختم ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ تو لوط علیہ السلام اب کیا کہہ رہے ہیں، لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کاش میرے بازوؤں میں قوت ہوتی تم سے مقابلہ کرتا میں، یا میرا کوئی قبیلہ ہوتا جس کو بلاتا اور میری مدد کرتا، کیونکہ کمزور قبیلہ تھا لوط علیہ السلام کا، کاش کوئی قبیلہ ہوتا جو اس موقع پر میری۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جیسوں انسانوں سے مدد مانگنا یہ توکل کے خلاف، بولو بھائی، نہیں ہے۔ اللہ کو بھی یاد کیا اور ساتھ ساتھ قبیلے کو بھی، کہ وہ ہوتے تو شاید میری مدد کرتے، کوئی بھی نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ قرآن کے الفاظ دیکھو، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کی عمر کی قسم کہ وہ نشے میں ڈوبے ہوئے تھے، انہیں پیغمبر کے اس قسم پرسی کا ذرہ برابر بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ جب اتنی قسم پرسی دیکھی نا فرشتوں نے، لوط علیہ پہلے نہیں بتایا، اللہ بھی تو آزماتے ہیں نا اپنے بندوں کو، جب یہ قسم پرسی دیکھی ہے تو فرشتوں نے کہہ دیا یا لوط انا رسول ربک، اے لوط ہم انسان نہیں ہیں، ہم رب کے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، پہلا تو تسلی کا جملہ یہ کہ یہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتا، ہم تک تو پہنچنا دور کی بات، یہ ادھر آ ہی نہیں سکتے، بہت طاقتور فرشتے ہیں ہم، بہت طاقتور، یہ یہاں پہنچ نہیں سکتے۔ اب کرنا کیا ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے آپ نے، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، آپ کے اہل میں جتنے لوگ ہیں رشتہ دار یا جو بھی ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو لے کے راتوں رات یہاں سے چپکے سے نکل جائیں۔ بڑا آسان ہو رہا ہے لڑکیوں سے دوستی لگانا، زنا کرنا، ہوٹلوں میں لے جانا، بڑا آسان ہو رہا ہے۔ یہ آسان اس لیے نہیں ہو رہا کہ اللہ آپ سے خوش ہے، بلکہ اللہ پکڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پہلے بدکاری کرتی تھی، مشکلات ہوتی تھی ان کو، اب کیا ہوا کہ ان کے لیے بدکاری کو آسان کر دیا، خوبصورت لڑکے آ گئے، وہ خوش ہو رہے، اب تو بڑا آسان ہے، تو وہ آسان نہیں تھا، اب ان کے لیے عذاب کی
بولو بھائی تیاری. تو گناہ کا آسان ہونا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے, اور یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ آپ مزے اڑائیں, بلکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ دل بھر کے اڑا لو تاکہ اللہ عذاب سخت سے سخت عذاب میں پھر آپ کو پکڑے. تو اس لیے اللہ سے یہی دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں گناہ کا موقع نہ دے, ہمیں موقع ہی نہ دے گناہ کا, اور ایسی جگہوں پہ بھی نہ جاؤ جہاں آپ کے گناہ کا دل میں خیالات پیدا ہوں. ایک آدمی نے فلم دیکھنے سے توبہ کی, سینما گھر میں عادت تھی, وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں میرا دل چاہتا ہے گھس جاؤں سینما میں. میں نے کہا جب تم نے توبہ کر لی ہے تو اس گلی سے گزرتے کیوں, اس ایریے سے گزرتے کیوں, راستہ بدل کے کیوں نہیں چلے جاتے؟ گزر بھی وہیں سے رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر تو شیطان خواہش پیدا کرے گا. چرس چھوڑ دی, ہیروئن چھوڑ دی, بیٹھ انہیں دوستوں میں رہے جو چرسی ہیں, پھر خیال پیدا ہوگا. زنا سے توبہ کر لی لیکن لڑکیوں کے نمبر ڈیلیٹ نہیں کیے, گپیں اسی طرح لگ رہی ہیں, فلمیں اسی طرح بےہودہ دیکھی جا رہی ہیں, پھر گناہ کے خیالات پیدا ہوں گے. تو توبہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ان تمام متعلقات کو ختم کر دیں.